أشهد أن لا إله إلا الله. ہوش نہیں رہا کہاں جا رہا ہوں، پہاڑی کی طرف چلنے لگا. ایک پہاڑ پر دیکھا کچھ 10-12 انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگا. اور خوف ڈر کچھ کم ہوا تو وہ سارے اللہ والے تھے. اس نے دیکھا کہ ہماری جماعت میں ایک آدمی آیا ہے، بیٹھا ہے. سلام کلام کیا اور کہا کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بولے میں ایک گناہگار آدمی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں بس اس طرف سے آیا ہوں. بول بھی نہیں سکا میں کہاں سے آیا ہوں، میں اس طرف سے آیا ہوں. یوں کرتے کرتے رونے لگا. لوگوں نے اس کو سمجھایا، بڑا دلاسا دیا، بڑا حوصلہ دیا اور کہا اللہ کریم، ہم موسیٰ نبی کے ماننے والے، موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ و صدقہ دیں گے، اللہ اچھا کرے گا. وہ بیٹھا رہا. انہوں نے اس کو بٹھایا، کھلایا پلایا اور کہا جب تک تمہارا دل ہے رہو. مگر اس سے کیا معلوم تھا کہ یہ کون ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہو گیا ہے. پھر کچھ وقت رہا وہاں اور شہر میں کچھ جو ہے قحط پڑ گیا اور بہت چاروں طرف سے پریشانی ہونے لگی. شہر سے کچھ 12 میں سے 2-3 آدمی کہیں شہر جا کر سامان وغیرہ کھانے پینے کا لینے آنا جانا کرتا تھا. تو اس نے بھی کہہ دیا اب شہر میں زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو مہنگی ملتی ہے اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ اتنا ہم لے سکے، تو ہم بس اللہ ہی اللہ، ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. وہ ایسے راستے سے نکلے تھے، کچھ نہیں تھا. اور آج تو ایسے بھی اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں کہ شام ہوتی ہے تو بریانی بن جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو مرغ بن جاتا ہے اور روٹیاں بھی آ جاتی ہے ماشاءاللہ. دعوت کرتے ہیں، کیا اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو کہتے ہیں. کیا اللہ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے. اور صرف اللہ نہیں، اللہ کے محبوب ہے، ان کو ایسی سمجھ آ جائے، ادب آ جائے. تو خیر المختصر بات یہ ہے، مجھے کسی پہ طنز نہیں کرنا، چھوٹی سی بات یاد آ گئی تو ایسے ہی بول دیا کہ آپ کوئی برا نہیں ماننا اگر کوئی میری آپ دیکھتے ہیں تو ویڈیو. خیر المختصر بات یہی رہی کہ پھر جو ہے کھانے کے لیے کوئی نئی چیز آتی تھی اور نہیں جاتے تھے. اور اب جو ہے وہ 12 کے 12 لوگ وہی جنگل بیابان میں پہاڑیوں کی طرف پتے وغیرہ جمع کرنا، ایک دوسرے نے جمع کیا، ایک دوسرے جمع کرتے رہے، پھر پتے وغیرہ کھاتے رہے. پتے بھی ختم ہو گئے تو وہ 12 کے 12 کہنے لگے اب نہر پار کر کے، یعنی پورا نہر، بہت بڑے نہر، سمندر جیسا بہت بڑا نہر، مطلب پار کر کے اب اس پار جائیں گے، وہاں دیکھیں گے کیا ہے. اب کھانے کا کچھ نہیں ہے اس لیے جانا ضروری بھی ہے. خیر المختصر وہ جب جانے لگے تو وہ آدمی جس نے گناہ کیا تھا طوائف کے ساتھ، فاحشہ عورت کے ساتھ ہوں گا. بولے کیوں؟ بولے نہیں، نہر کا پانی میرا ایک راز جانتا ہے جو میں نے گناہ کیا تھا. بولے اچھا. بولے کیا؟ بولے وہ میں نہیں بتاؤں گا مگر میں نہر کی طرف نہیں آؤں گا. بولے اچھا، مگر ایسا کہ تھوڑے دور کھڑے رہنا، آ تو صحیح، کیا بات ہے. اب دوستی بھی ہو گئی تھی، کچھ لوگ تھے تو اس کو کھینچتے ہوئے لے گئے، نہر کے قریب جیسا پہنچا ایسے ہی پھر سے نہر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ. یہ آواز آئی نہر سے کہ اللہ کے بندے، تو نے اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ نے ان اہل اللہ، ان پیاروں کے وسیلے سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اے اللہ کے بندے، تمہیں کہیں نہیں جانا، ان سے کہو جو اہل اللہ ہے تمہیں کہیں نہیں جانا، یہیں رہو، میرا پانی پیو اور میرے پانی سے غسل وغیرہ کرو. میرے پانی سے اللہ تمہیں رزق دے گا، میرے سمندر سے اللہ تمہیں روزی دے گا، اللہ کھانا تمہارا انتظام اللہ کرے گا کھانے کا.
وہ نہر سے اتنی ساری آواز آئی، سب لوگ حیران چپ چاپ سن رہے ہیں. وہ آدمی جس نے گناہ کیا تھا وہ رو رہا ہے، ہچکیاں بھر رہا ہے. لوگوں نے کہا رے بھائی رو مت، تو اللہ کا بندہ، سچا اللہ کا عاشق ہو گیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، توبہ قبول کر لیا. وہ نہر کے کنارے 12 اللہ والے اور یہ 13واں آدمی رہنے لگے. نہر کے کنارے سے پانی پیتے، غسل کرتے، اللہ کرتے. نہر کے کنارے سے کبھی پھل آ جاتا ہے، کبھی کھانا آ جاتا، کبھی کیا آ جاتا، کبھی کیا آ جاتا. آخر کار وہ اللہ کا بندہ جس نے گناہ کیا تھا اور نہر میں غسل کیا تھا، آواز ایک آئی تھی اور پھر یہ اللہ والا ہو گیا. وہ اللہ کا بندہ بیمار ہو گیا. بیمار ہو جانے کے بعد وہ اللہ کے بندے نے اپنا دم توڑ دیا. پھر نہر سے آواز آئی، اے اللہ کے بندو، اسے کہیں نہیں لے جانا، اس سے میرے کنارے دفن کرنا تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے، لوگ اس کے گناہ کو بھی دیکھے اور اس کی. اور دیکھیے اللہ کا منظر کیا ہے. وہ تمام اللہ والے جو دوسرے 12 تھے انہوں نے کفن دفن غسل وغیرہ کیا، کفن لے کر آئے، غسل وغیرہ کیا اور جنازہ پڑھا، قبر وہیں کھودی اور دفنایا. رات ہو گئی. یہ اللہ والے شہری تک جاگتے رہے. شہری کرنے کے بعد تھوڑے لیٹے. فجر کے وقت پھر جو ہے اٹھے، نہیں اٹھے، مگر فجر کے وقت جیسے ہی صبح شادی کا وقت ہوا، دیکھا ان لوگوں نے کہ صبح ہو گئی. ایک دوسرے نے اٹھایا، مگر جیسے ایک دوسرے نے اٹھایا نا، ایک دوسرے اٹھا کے دیکھتے کیا دیکھتے، اس کی قبر کے پاس سرگ کا درخت لگ گیا. سرگ جو ڈالی ہوتی ہے، سنگ ہوتی ہے، اس کا درخت اللہ نے لگا دیا. آج ہمارے زمانے میں بھی ہم کھا رہے ہیں. اور حکیم سے پوچھو، حکمت میں جاؤ تو اس کے بہت سارے فائدے حکیم بتاتے ہیں. وہ سرد اس اللہ والے کی وجہ سے آیا. اللہ نے وہ پھل جنت سے اتارا اس اللہ کے محبوب بندے کے صدقے. تو توبہ کرنا، توبہ کی طرف آنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. یوں سمجھو آ گئے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ تم پر ہم پر کرم فرمائے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور درود و سلام کے اجالے سے آپ خود، اپنے گھر والے بھی، اپنے رشتہ دار بھی، اپنے پڑوسی بھی، ہو سکے تو ایک دوسرے کوشش کرو، ہو سکے تو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو درود و سلام والا ایک گھر بناؤ. اس میں درود و سلام کا نور، درود و سلام کا اجالا آتا رہے گا. فرشتے آتے رہیں گے، فرشتوں سے واسطہ دوستی ہو جائے گی. وہی دوستی نور والی تمہیں قبر میں کام آئے گی. قبر کی منزل، نجاح کی منزل، پل صراط پار ہونا، دوزخ تو بہت دور ہے بھائی، بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے. اللہ سے میری اور تمہاری دعا ہونی چاہیے. چلتے ہوئی ایک چھوٹی سی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، قبر کی طرف گزرے، دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور ایک آدمی خوب رو رہا تھا. دیکھا تو کہا کہ بھئی اللہ کے بھلے آدمی کیوں رو رہا ہے؟ پھر دیکھا تو یہ تو اللہ والا ہے، اللہ کا عاشق ہے، خوف الہی سے رو رہا ہے. تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی انسان ہوگا، اس کی بھی ایسی حالت ہو گئی، نہ گوش ہے، نہ اپنی شان و شوکت ہے، بے جان پڑا ہوا ہے، نہ سر کا، نہ کھوپڑی کا، نہ ہاتھ کا، نہ آنکھوں کا ٹھکانہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا معلوم ہے، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ بولے نہیں. بولے یہ فلاں وقت کا اپنا بادشاہ تھا اور موت نے اس کو اتنا موت نے پنجے نے اتنا اس کو گھیر لیا ہے. تم جانتے ہو اس کی حالت کیا ہے؟ وہ آدمی نے کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا دیکھو جانو،
آپ نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، دم کیا تو ہڈیوں میں جان آئے، گوشت پوشت سب ہو گئے، ایک انسان بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھلے آدمی یہ کیا بات ہے، تو کہاں ہے، تیری کیا حال ہے، تیری کیا حالت ہے؟ توجہ سے یہی آپ کو سمجھانا تھا۔ تو وہ آدمی نے، وہ بادشاہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، اللہ کے نبی روح اللہ، میں بہت پریشان ہوں، اور ابھی تو قبر کا عذاب باقی ہے، ابھی تو نزا کی ایسی حالت ہے کہ نزا کی حالت نے میرے پرزے کر دی، میری حالت ختم ہو گئی۔ بھلے آدمی، آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں مدینے والے کا صدقہ ملا ہے، ہمیں ان کی آل اولاد کا صدقہ ملا ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں کا صدقہ ملا ہے، ہمارے حال بہت اچھے ہیں۔ چند دن کی دنیا کے لیے اپنا حال مت خراب کرو، وہ قائم کی دنیا ہے، اس قائم کی دنیا ہمیں جانے کے لیے تیاری کرو، محمد کیا کرو، اللہ کا کلام پڑھا کرو، صدقہ دیا کرو، خیرات دیا کرو۔ اگر تم کو اللہ نے حیثیت دی ہے، تم نے یہ ٹھان لی ہے، اللہ نے دیا ہے، تو حج کر لیا کرو۔ خیر، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے۔ آپ خیال رکھیے اپنا، بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ حافظ۔